सब्सक्राइब करें। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں گے، شریعت پہ چلیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، آخرت تو بعد میں ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ طیبہ میں مرغوب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، یعنی وہ زندگی صاف ستھری بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، ان کی زندگی اللہ مزیدار بھی بنا دیتے ہیں اور اس زندگی میں طہارت اور پاکیزگی، صفائی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ کا مطلب پاکیزگی میں خود ایک لذت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ جب میلے کچیلے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں آپ کو خود ایک سکون اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پہ، روحانی طور پر آپ کو طہارت محسوس ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو مکمل، شریعت کی اتباع کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اندر کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ اندر کے گناہ کیا ہیں؟ دل سے دنیا کی محبت نکالنا۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ جاہ کا مطلب بڑا بننے کا شوق، شہرت، نام، اور مال کا مطلب پیسوں کے پیچھے بھاگنا، مال کو ویلیو دینا اتنی جتنی شریعت نے نہیں دی۔ کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہر انسان دیتا ہے، وہ ضرورت بھی ہے، دینی بھی چاہیے، لیکن جتنی اوقات نہیں ہے مال کی اس کو اس کی اوقات سے زیادہ بڑھا دینا۔ دیکھو آپ کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو ہر ایک کو اس کی اوقات کے حساب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا۔
ہاں کر لے کرے یوں یوں کر، مجھے پتہ چل جائے کہ روزے کا مطلب یہ تو نہیں چپ ہی بیٹھے رہیں گے. آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا، ایس ایچ او صاحب آ گئے، ڈی ایس پی صاحب آ گئے، ایک دم آپ کھڑے ہو جاؤ گے، سر آئیے بیٹھیے، آپ ہمارے ہاں آئے، ہماری خوش قسمتی. چائے کا پوچھیں گے، کھانے کا پوچھیں گے، سیلفیاں بھی لیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. آپ کے پاس کوئی اس سے چھوٹے درجے کا آدمی آ گیا، عام پولیس والا آ گیا، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک. چائے کا کبھی پوچھیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے. اور پولیس کو جب آپ چائے کا کہتے ہیں تو چائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ بھی جب کہتے ہیں نا چائے پانی تو مطلب کیا ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک بھیکاری آ گیا، اگر آپ عزت دار ہیں تو بھیکاری سے بھی عزت سے ملیں گے، دھتکاریں گے نہیں، لیکن نہ اس کو آپ اپنے گھر میں بٹھائیں گے. دل میں جگہ دینا تو بہت دور کی بات، گھر میں بھی آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے. گیٹ پہ کھڑے کھڑے اللہ کا کے لیے معاف کر دو یہ کہیں گے نا. بہت زیادہ عزت دی، بھائی معاف کر دو، یا 50 روپے پکڑا دیے اس کو، 10 روپے پکڑا دیے، 5 روپے پکڑا دیے، دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف. آیا ہے ہاں بھی ایک انسان ہے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے. یا تو 50 روپے ادھر منہ کر کے پکڑا کے نکل لو گے آگے، یا یہ ہوگا کہ معاف کرو بھائی اور اپنا رستہ آپ لے لو گے. زیادہ چپک گیا تو پھر غصہ آئے گا آپ کو، بھائی بول دیا نا، کیوں خون کیوں پی رہا ہے، یہی بولو گے نا. ابے 50 روپے دے تو دیے، اب کیا وراثت لے گا مجھ سے؟ کراچی کا ہوگا تو پھر یہ اسٹائل میں بات شروع کر دے گا کہ جائیدادیں تیرے نام کر دوں. پھر وہ اور پیسے مانگے، ابے ہٹا کٹا ہے تجھے تو شرم نہیں آتی، کوئی کام دھندا کر جا کے. جیسے جیسے چپکے گا آپ اس کو اور زیادہ دھتکارو گے. بہت زیادہ چپک گیا پھر آپ تیش میں آ جاؤ گے، لگاؤں گا کیا سمجھتا ہے تو 50 بھی ایسے ہی دے دیے میں نے تیرے کو. تو جس کی جو آپ کی نظر میں اوقات ہے اس سے ڈیلنگ بولو اسی اوقات کے حساب سے ہو رہی ہے. تو اللہ میاں یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو دھتکارو، پیسہ آ رہا ہے، شہرت آ رہی ہے، عزت آ رہی ہے، دولت آ رہی ہے، خواہشات پوری ہونی، دھتکارنا شروع کر دو، لاتیں مارو. نہ نہ نہ، ایسے نہیں کرو، یہ بدتمیزی ہے. یہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لفٹ ایسے کراؤ دنیا کو جیسے بھکاریوں کو کراتے ہو. کیسے کراؤ لفٹ دنیا کو؟ جیسے بھکاریوں کو کراتا. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. دنیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی آئیے تشریف لائیے، چائے وائے کا پوچھ لو، چائے کا بھی نہیں پوچھو. ڈیلنگ کرو، اس پیسہ ویسا آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی آنے تو اچھی بات ہے یار، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے انسان. زیادہ فیری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرو. زیادہ فری اب پتہ کیسے چلے گا زیادہ فری کرا رہے ہو کہ نہیں کرا رہے؟ زیادہ فری کا مطلب یہ ہے کہ بھکاری جب آپ کے پاس آتا ہے آپ مل لیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، 50 روپے چلو. اگر وہ چلا جائے تو بلاتے نہیں ہیں، کہاں جا رہا ہے میرا دل توڑ کے ہے بھائی، مجھے چھوڑ کے تو عین عالم شباب میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کبھی ایسی باتیں کی بھکاریوں سے؟ جا رہا ہے تو جانے دو، اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے. علماء کہتے ہیں، جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھینتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا جب چھینتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے. ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ
اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے, دنیا اس کی غلام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو غم تو ہوگا نا. تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو؟ کیوں غم نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کی بیسک ضرورتیں, گیس بجلی کا بل, ابھی کراچی کے اسٹائل میں آؤں گا, تمہارا باپ دے گا ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں تمہارا باپ دے گا. وین تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا, پیسے دو. ہم کہیں گے دنیا چھن گئی, کاروبار تباہ ہو گیا, کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا بھائی میں تو بچوں کی فیسیں چاہیے, کنوینس کا خرچہ چاہیے, دے بھائی تو. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں, کوئی میں ٹینشن فری ہوں. وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا, مجھے تو ڈال دیا نا تو نے ٹینشن میں. بیگم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے, راشن نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, اور عید بقرعید کے کپڑے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں گے بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے, چھن گئی ہے. مفتی صاحب نے کہا بھکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی, جا کے گلے نہیں لگایا جاتا, منتیں نہیں کی جاتی, آیا ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکلے. بیگم مان جائے گی یہ بات. پھر آپ کو خود بھوک لگے گی, روٹی کھانے کا دل کرے گا, پیسے نہیں ہیں, پیٹ تو نہیں مانتا نا. آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو؟ تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو, پھر ٹینشن لو آپ. لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں, اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ آپ کے یونیورسٹیوں کو کے پروفیسر نہیں بتائیں گے, یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے. ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے, لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہے گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے الو ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں, وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے, وہ آج کل غریبوں کو بہت لتاڑ رہا ہے. تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے. تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں. اچھا اکثر میں ان لوگوں پہ طنز کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں, کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی, تو ہی بتائے گا, باقی انہیں کیا پڑھا ہے. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا. دیکھو میں اکثر ان لوگوں پہ رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, مطلب صرف میں بتا رہا ہوں, مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکیٹ میں. بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں؟ دنیا کیا گھاس کھاتی ہے؟ کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے؟ تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا؟ تو یہ جو جملہ ہے نا, یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ بتانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا, یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا, علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں, اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں, آج بھی بتا رہے ہیں, کل بھی بتائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے. آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ, انجینئروں کے ساتھ, سائنسدانوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں جس سے صبح و شام دنیا دنیا دنیا, تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے, سمجھ لو گٹر ہوتے ہیں.
بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں. کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمے ہوں, اس کے گٹر ابلتے ہیں, گٹر, بدبو ہے اس میں, اسمیل ہے. چشمے تو سوات مردان میں ہوتے ہیں بہترین. تو دنیا کی محبت کے جو دل میں ابلتا ہے نا جو چیز, وہ چشمہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتے ہیں؟ گٹر ہوتے ہیں, بدبودار گٹر. کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے ہوس پیدا ہوتی ہے, یہاں سے مال گھسوٹ لوں, کسٹمر کو الو بنا دوں, جھوٹ بولوں, کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رزق دے ہی نہیں رہا. دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا. عرب جب مال بیچتے تھے نا بڑی تمیز سے, شاپ پہ بیٹھے ہوئے, آپ جاؤ آپ کو دیں گے, نہیں لینا نہیں لو, لینا ہے لو. اب وہ لوگ بھی باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے گیا, اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے, یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا. حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے, پھر عمرہ کیا, پھر حلق کی سنت پر عمل کیا. تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے. حلق سمجھتے ہو؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. لیکن قصر بھی جائز ہے, تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا, قصر بھی ٹھیک ہے. تو اس پہ کسی کو طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے. صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا, بہت سو نے قصر کیا. تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کی ہے. تو جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو نا اس پہ ملامت بنتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں یہ آپ نے کٹوائے کیا؟ تو میں نے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں. اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوا کے بھی بڑے ہی ہیں, تو پھر چھوڑ دیں گے. پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے پھر کٹوا لیں گے. تو آپ جانے سے پہلے بالوں کا یا تو میرے سائز لے لیا کرو, ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں, تو واضح فرق ملے گا آپ کو. سمجھتے ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا, جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے, حالانکہ مکہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کہ یار ہمیں ٹینٹ کرانی پڑے گی. ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے, ٹینٹ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ٹینٹ نہیں کرا سکتے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ سر منڈا کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے سر منڈائے بغیر لگ رہے ہوتے ہیں. خیر ہم ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں کہیں. تو ہاں میں سعودی عرب کی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو کہیں شاپ کے قریب ہم گزر رہے تھے, ایک عربی پیچھے, ہاں بھائی حاجی صاحب یہ آپ ہماری شاپ میں آئے. میں نے کہا یار یہ عربوں کو ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا. شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ آئیں موسٹ ویلکم, کیا چاہیے, یہ چاہیے, اچھا اتنے کا ہے, لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. اب ان کو کیا ہو گیا, پیچھے بھاگ رہے ہیں. عربوں پہ یہ اچھا نہیں لگا, مزہ نہیں آیا. تو وہی تجزیہ کہ یہ لوگ بھی باہر جا کے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا نا کسٹمر نکل کے باجی ہاں باجی کیا لینا ہے باجی کے پیچھے چلا جائے گا. صدر میں آپ دیکھو مارکیٹوں میں, پھر تھان کیسے کھولتے ہیں یار. جب آپ کپڑے کی دکان میں جاؤ ویسے ہی جا کے بیٹھے, تھان پہلے کھولنا شروع کر دے گا. یہ کھولا, دوسرا تیسرا, کیا کر رہا ہے بھائی بس بیٹھو. ابے تو لپیٹے گا کیسے اس کو, اتنی ساری دکان کو, کہہ رہے نہیں. پھر آپ بولتے ہو میں تو چائے پینے آیا ہوں, میں تو کپڑا لینے آیا ہی نہیں ہوں. پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم آئے کس سلسلے میں ہو. بعض دفعہ ویسے ہی آیا ہوتا ہے کہ یار ویسے ہی تھک گیا تھا چلتے چلتے. خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے تجارت کرتے ہیں. لیکن جب انسان میں ہوس ہوتی ہے, میں ان کو ہوس نہیں کہہ رہا کہ کئی جو تھان کھول کے رکھ دیتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بالکل کسی کے گھر تک پہنچ جانا, راستہ روک کے اس کو کہنا یہ لے لو, یہ غیر مسلموں سے, انگریزوں سے ہمارے ہاں آیا ہے. یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ
نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہمارے پاس غیر, ان کا تو بزنس ہے, بزنس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ استغنا کے ساتھ تجارت کرو. آپ چیز اتنی معیاری رکھیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں, اس کے ایڈورٹائزمنٹ کریں, اس کے بعد جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا آپ آرام سے بیٹھو بھائی اپنی شاپ پہ. تعویذ رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی دکانوں پہ کہ اس کی شاپ بہت چل رہی ہے, کوئی تعویذ رکھ لوں بند ہو جائے, میری شاپ چل نہیں رہی. دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی ہوتی ہیں, کسٹمر کو چپکے چپکے بتا رہے ہوتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے, مقصد ہے اس کی دکان بند ہو جائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھائی جب دنیا چھینے گی ٹینشن تو ہوگی, بنیادی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو؟ ٹینشن تو ہوگی. تو خوب سمجھ لو, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو معاشی ماہرین بتاتے ہیں, اکنامکس بتاتے ہیں, ماہرین معیشت بتاتے ہیں. ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو تاجر بتاتے ہیں, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر ضرورت بتائی, اور آج دنیا میں جو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے وہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا, بلکہ وہ موت کو بھی سامنے نہیں رکھتا ہے. وہ موت بھی سامنے نہیں رکھتا ہے. آخرت تو بہت دور کی بات ہے, وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بتا ہی نہیں رہا ہوتا. وہ ایسے بتاتا ہے جیسے ہمیشہ بولو یہاں رہنا. مثال کے طور پر آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو سریے والے سے جب آپ رابطہ کریں گے بنیادوں میں سریا ڈالنے کے لیے, تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی اتنا سریا ڈالو, اس سے کیا ہوگا 200 سال تک یہ بلڈنگ چلے گی. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیلکولیشن کر رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے بھائی, اس کو اس سے غرض تھوڑی ہے بھائی, اس کو پہنانا ہے, اس کو سریا کیا کرنا ہے پہنانا ہے, اور آپ پہن کے آ جاتے ہو. آپ کروڑوں روپے لگا دیتے ہو, حالانکہ آپ کی ہڈیاں بھربھری ہونا بولو شروع, اس میں کیلشیم ختم ہونا شروع. ڈلوانا تو اپنی ہڈیوں میں سریا تھا, ڈلوا کہاں دیا, ادھر ڈلوا دیا. حالانکہ ابھی پتہ ہے یار تھوڑے دن میں جنازہ اٹھنے والا ہے, تھوڑے دن میں چارپائی گھر سے نکلنے والی ہے, اور دیکھ بھی رہے ہیں نکلتے ہوئے, اس نے بنایا تھا نکل لیے. اکثر جو لوگ گھر بناتے ہیں بیچاروں کو خود رہنا نصیب نہیں ہوتا. پھر میں کہوں گھر بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں, میرے بیانات کو لوگ غلط چلا دیتے ہیں, وہ اس کی میں ڈیٹیل کئی بار بیان کر چکا ہوں, بھی میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو سریے سے دل لگانا, گھر کے پلر سے دل لگانا, اتنی موٹی دیواریں, اتنا موٹا پلر, خود بھی تو اتنا موٹا ہے, مرے گا بھی تھوڑے دنوں میں. جو زیادہ موٹا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے چانس جانے کے, کیا معذرت کے ساتھ, اس کے چانس پتلے پھر بھی نکل لیتے ہیں. پتلوں کو ہم نے دیکھا ہے کچھ نہ کچھ گزارا چلا لیتے ہیں نا آگے تک, کیونکہ پتلا جو ہے نا ہر جگہ سے نکل جاتا ہے, تو فرشتے سے بھی وہ تھوڑا سا یوں کر کے نکل جاتا ہے. فرشتہ کہتا ہے چل جانے دے یار. ایک کسی نے بڑی زبردست کمنٹس, وہ ایک پوسٹ چلائی تھی بڑی خاندانی. یہ میں ان موٹوں کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں جو بائی نیچر موٹے نہیں ہیں, خوب سمجھ لیں. جو بھاری جسم کے موٹے لوگ ہوتے ہیں, یہ جن کے پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے, ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جس کو شریعت برا کہتی ہے, ایک وہ قسم جس کو شریعت برا نہیں کہتی. جو لوگ قدرتی طور پہ بھاری جسم کے ہوتے ہیں, پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے قدرتی طور پر, کھا کھا کے نہیں, قدرتی طور پر, ایسے لوگ صحابہ میں بھی تھے, محدثین میں بھی تھے, تابعین میں بھی تھے. آج بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہم نے دیکھے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, بہت تقویٰ, لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے. یہ قدرت کی طرف سے ہے, اس پہ کسی کو ملامت جائز بولو نہیں ہے. جیسے انسان ہے,
کسی کی نظر تیز ہوتی ہے, کسی کی کمزور ہوتی ہے, کسی کی فٹنس بڑی اچھی ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل کو, تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے کہ موٹے ہو, پتلے ہو, دبلے ہو, کالے ہو, گورے ہو, یہ نہیں دے. ہم لوگ تو فٹنس دیکھتے ہیں سامنے والے کی, اللہ نہیں دیکھتے. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اعمال اور تمہارا دل, دل میں کیا ہے اور ظاہری عمل کیسا ہے, اللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی بھاری جسم کا ہو آپ کے دل میں اس کی برائی آ جائے. آج بھی میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, بہت پرہیزگار ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, لیکن ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا ہے, ان کی باڈی بھی بھری ہوئی ہے قدرت کی طرف سے. یہ انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں. ایک حکیم صاحب آئے 75-80 سال کے, 80 سال ان کی عمر ہوگی, چند سال پرانی بات ہے, اور کہنے لگے میں ایک شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. میں نے کہا بھائی میں رشتے وشتے نہیں کراتا. قبلہ حکیم صاحب, اچھا ان کا پیٹ بھی نکلا ہوا, جسم بھی گول, لیکن ایج بہت اور فٹ فاٹ, چل پھر رہے ہیں اور زبردست بات چیت, لگتا تھا کہ جوان ہے, اندر سے زرخیز ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن فٹنس کیا ہے؟ آڑی ترچھی ہے, وہ قدرت کی طرف سے ہے. ایسا نہیں کہ وہ خوراکیں پھوڑ رہے ہوں, بس قدرت کی طرف سے. اچھا بعض لوگ خوراکیں پھوڑ کے بھی فٹ رہتے ہیں, یہ بھی قدرت کی طرف سے. اوٹ پٹانگ کھا رہے ہوتے ہیں, فٹ فاٹ رہیں گے. لیکن ایک موٹا وہ ہوتا ہے کہ جس پر وعیدیں ہیں, جس پر کیا ہیں, بولو, وعیدیں, بڑی شدید وعیدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی موٹے کو دیکھا جو ان کا عالم تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے تورات میں پڑھا نہیں ہے کہ اللہ کو موٹے پیٹ والے سے نفرت ہے؟ عالم بھی تھا اور ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں بات کو, توند نکلی ہوئی تھی. وہ کھا کھا کے ہوا تھا, اور حرام کھا کھا کے. کیونکہ یہود کے بعض علماء یہ کرتے تھے, لوگوں سے ہدیے نذرانے لینے کے چکر میں ان کو شریعت تحریف کر کے بتاتے تھے. وہ باتیں بتاتے تھے جو لوگوں کے مطلب کی ہوں, جس پہ پبلک خوش ہو جائے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, یہودیوں میں, عیسائیوں میں بہت سے علماء ایسے ہیں, سارے اس وقت بھی خراب نہیں ہوئے تھے, بہت سے علماء ایسے ہیں جو ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں ان سے, غلط غلط مسئلے بتا کے پبلک کو خوش کرنے کے لیے. آج طلاقیں دے دو, آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے, کچھ بھی کر لو, ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے گا. اور گورنمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتی. ایوب خان کے دور میں جب آئلی قوانین بننے تھے, انگریز کے دور میں اسلامی قوانین جو آئلی خاندانی قوانین ہیں وہ ٹھیک تھے, لیکن جناب ایوب خان نے کیا کیا, ان کو چینج کر کے سارا بیڑا ہی غرق کر دیا, نکاح طلاق کے حکام کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں علماء نے احتجاج کیا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں, تو مصر سے ایک مولوی صاحب امپورٹ کیا ایوب خان نے, وہ بڑے لبرل قسم کے تھے, غامدی ٹائپ کے مولانا تھے, وہ مصر سے امپورٹ ہوئے, لے کے ٹھپا لگوا کے بیڑا, بول لو نا یار, آئلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا, طلاق کے حکام, عدت کے حکام ایسی کی تیسی کر دی. لیکن وہ مارکیٹ میں چلے نہیں, پبلک مانتی اب بھی نہیں ہے اس کو. پھر جنرل مشرف کا دور آیا. اب یہ جو خلا ہے اس میں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں, اس کی ایک شریعت میں ایک پروسیس ہے. طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا, اختیار عورت کو نہیں دیا, چند صورتوں میں جج کو دیا ہے, لیکن وہ سارا جنرل مشرف نے کیا کیا, بیڑا غرق کر دیا. مکمل عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے. جب بھی جائے خلا لے, پتلی گلی. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں, پھر میں آگے اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا. جنرل مشرف صاحب نے جو حرکت کی کہ مکمل جب بھی عورت کورٹ میں جائے گی نا, جب چاہے گی جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر. اس کے اب سائڈ افیکٹ کیا ہونا شروع ہو گئے. ایک کیس آیا چند دن پہلے, ایک آدمی کی شادی ہوئی, بچہ ہوا, بیگم سے بڑی محبت تھی, 2-3 کروڑ کی جائیداد بیگم کے نام کر دی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, اچھے لوگ کر دیتے ہیں یہ کام, ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے, یہ کیا میری پراپرٹی تمہاری, یہ کیا ہوتا ہے, بس تمہارے نام سے لے لی. آج بھی بہت لوگ کرتے ہیں.
بیگم صاحبہ کے پاس جب اتنی ساری پراپرٹی آ گئی, بچہ بھی ہو گیا, بیگم صاحبہ گئی کورٹ, خلا کی ڈگری لے کے پتلی گلی سے, کورٹ کہتی ہے مہر واپس کر دو. مہر 25,000 چل رہا ہے مارکیٹ میں. مہر کیا چل رہا ہے؟ 25,000. 1 سال پہلے نکاح پڑھاتا تھا اس کو بھی 25,000 تھا, اب بھی کیا ہے 25,000 میں 2 گٹکے نہیں آتے میرے بھائی, لیکن وہ چل رہا ہے 25,000 روپے. 2-4 گٹکے کی قیمت آپ سمجھ لو. ابھی تو میں مہمانوں کو چائے پلاتا ہوں نا, تو جو بل بن کے آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اپنی اتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, پلانا چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, آپ کوئی غم نہ کریں. لیکن اس نے جب بل بنایا نا ہمارے گارڈ نے کہ یار یہ, میں نے کہا یہ کیا میں نے کیا منگوایا ہے, کیا میں نے ولیمہ کیا ہے کیا؟ کیا نہیں, یہ چائے 150 روپے کا کپ چائے کا یار. حالانکہ پہلے کپ ٹوٹل 150 روپے کا آتا تھا, اب اس میں صرف چائے 150 کی آ رہی ہے. تو خیر باتیں ادھر ادھر بہت ہونے لگتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1.5-2 کروڑ اور یہ سب ماشاءاللہ, بیگم صاحبہ نے تھوڑے دن میں کہیں سیٹنگ, یا ویسے ہی سیٹنگ نہیں بھی ہوئی ہوگی, کھلا لیا, وہ 1.5 کروڑ بھی گئے کیونکہ پلاٹ تو اس کے نام ہے, اور الٹا بچے کا نان نفقہ خرچہ بندوا دیا 18 سال کی عمر تک. اب کون مکھنچو دے گا یہ خرچہ؟ یہ شوہر دے گا. کیا بولوں اس بیچارے کو میں, جبکہ تربیت اس بچے کی ماں کی مرضی سے ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تربیت کس کی مرضی سے ہوگی؟ ماں کی مرضی سے ہوگی. خرچہ یہ دے گا, کنٹرول کس کا ہوگا؟ ماں کا ہوگا. اور ماں اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے, قانون میں لکھا ہوا تو ہے کہ باپ کو مل جائے گا, ملتا پریکٹیکلی نہیں ملتا. باپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں, وہ ثابت کرنے میں بچہ 18 سے بڑا کا ہو جاتا ہے اور باپ کے سر کے بال گر کے ختم ہو جاتے ہیں. پراپرٹی بھی گئی, بیگم بھی گئی, بچہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور خرچہ بھی یہ کم بخت دے گا. نہیں دے گا جیل ہو جائے گی اس کو. نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ کئی لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس چکر میں, اور دانت پیس رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. حکومت خود لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا رہی ہے, اور یہ نہ روکا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا ملک کے اندر. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ہو جائے گا. میرے پاس کتنے کیس آئے ہیں, مرد کہہ رہا ہے میں جیل سے نکلا, میں اس کو اپنی بیوی کو قتل کروں گا, میں نے روکا اس کو, یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں میں جان سے ماروں گا اس کو. تو مشرف صاحب نے کر دیا کام, نہ علماء سے پوچھا, نہ کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, کوئی 2-3 مولوی اپنی مرضی کے مل گئے ہوں گے, ٹپے شپے لگوا دیے ہوں گے, چلو جی اسلامی حساب سے کر دیا ہم نے. اس کے خلاف احتجاج کرو, ٹویٹر پہ احتجاج کرو, فیس بک پہ احتجاج. یہ تمہارا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی, اس کا رزلٹ عورت کے حق میں خطرناک نکلے گا. کیسے خطرناک نکلے گا؟ جب مرد کو پتا چلے گا نا کہ یار میں اگر اپنی بیگم, ابھی مرد کو پتا یہ میری ہے, میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی. مرد جان نچھاور کرتا ہے, بھائی بیگم یہ سب تمہارا ہے. مرنے سے پہلے بیوی کے لیے گھر کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب مرد کو پتا چل گیا نا کہ طلاق کا حق اس کے پاس بھی ہے, وہ ہاتھ کھینچ لے گا اپنا. وہ کہے گا اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو بھائی, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل اس کی نیت چینج ہو جائے. ٹائم پاس کرو, انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت اچھی چیز مل گئی ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ فری کرانے کی ضرورت, یہ ہوگا کل جب واقعات آئیں گے نا. یار اس نے پراپرٹی دے دی تھی, اس کی بیگم نے خلا لے لیا. مجھے پتا ہے ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی, لیکن کچھ تو کریں گی نا. اور آپ کو کیا پتا چلے گا کہ میری والی کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نیتیں بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے. تو نتیجہ کیا, آدمی ریزرو رہے گا. بھائی شادی ہو گئی ہے, ٹائم پاس, جیسے گرل فرینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ٹائم پاس. پراپرٹیاں تھوڑی نام کرائی جاتی ہیں گرل فرینڈ کے, ایک آدھ چائے وائے کا کپ پلا دیا جاتا ہے. اب تو چائے اتنی مہنگی ہو گئی, اب گرل فرینڈ کو کوئی چائے پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حقیقت ہے. اب گرل فرینڈ بولو چائے, آدھی چائے تو پیسے دے گی, آدھی یا تو تیرا باپ دے گا یا تو دے گی. تو مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے, تو اس کا نقصان ہوگا عورت کو. مرد شادیاں کرنا چھوڑیں گے, کریں گے تو وہ وفائیں بیگم کے ساتھ نہیں کریں گے. یہ جو اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دے دیا نا, یہ بہت بڑا احسان عورت پہ کیا ہے. مرد کو احساس ہے یار جیسی یہ ہے کس کی, میری, یہ میرے ہونے نے بہت زیادہ حقوق دلوا دیتے ہیں. خواتین مثالیں دیتی ہیں, وہ فلاں عورت پہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, فلاں پہ ظلم ہو گیا. اس کا بھائی وہ چند پہ ہوتا ہے,
100% تو دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن اس کا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ مرد وفا کرنا ہی چھوڑ دیں, اس سے تو سارا سسٹم کیا ہو جائے گا, تباہ. اور جب سارا سسٹم تباہ ہوگا پھر ہوگا کیا, جب مرد شادی کرنا چھوڑیں گے کہ یار وفا کرنا چھوڑیں گے تو ادھر ادھر پھر عورتوں میں دل بہلائے گا آدمی, اور پھر بالآخر خاندانی نظام ایسے ہی تباہ ہوگا جیسے یورپ کا تباہ ہو گیا, اور اس کا سارا فائدہ کتے اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ پھر میں بھی بڑھاپے میں کتے پالوں گا, آپ بھی بڑھاپے میں بولو نا کتے, کیونکہ بیگم تو چلی گئی خلا لے کے, بچے ہو نہیں رہے, تو تنہائی, وفا مارکیٹ سے کیا شارٹ, تو چند بڈھے بڈھی بچیں گے. جیسے انگریزوں میں بھی پارکوں میں کچھ بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے وفا کی ہوتی ہے. وفا بھی انہوں نے 50 سال کے بعد شروع کی ہوتی ہے, ذہن میں رکھنا. 50 سال تک ادھر ادھر منہ مارتے رہے ہوتے ہیں, 50 سال 55 سال کے بعد چلو یار ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا کر لیتے ہیں, شادی. پھر ان کی شادی کے بعد بھی عجیب سے ہی حساب کتاب ہے. اب وہ کیا بتاؤں یار, میں آج کل انگریز نے بھی بیان سننا بعض لوگوں نے شروع کر دیا, تو میں زیادہ نہیں ان کو وہ بتاتا. بہرحال پھر کچھ بڈھا بڈھی پارکوں میں نظر آئیں گے آپ کو. ہمارے ہاں بوڑھیاں بھی بیچاری پارکوں میں اپنے بچوں کے ساتھ, پوتے نواسوں کے ساتھ, بہوؤں دامادوں کے ساتھ ہوتی. وہ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور یہ بھی خوش قسمت ہوں گے جو اب تک ساتھ چپکے ہوئے ہیں. بھلے 50 سال کے بعد چپکے, لیکن چپک تو گئے نا. لیکن آپ کو بہت سے لوگ پارکوں میں ایسے نظر آئیں گے, بڈھا ہوگا کتا لے کے, اور بڑھیا ہوگی کتے کے مزے, کیونکہ کتے کو وہاں وہ پروٹوکول ملتا ہے ہمارے کتے سوچ بھی نہیں سکتے, کتے کہیں کے. حقیقت ہے جو پروٹوکول یورپ میں کتے کو ملا ہے نا, ہمارے یہاں وہ نہیں ملتا, وہ میاں کو نہیں ملتا وہ پروٹوکول. پھر بھی کتا بنا ہوا ہوتا, وہ کتا بنتا ہے کہ شاید مجھے وہ پروٹوکول مل جائے جو یورپ میں کتے کو ملتا ہے. تو یہ جو عدالتی خلا ہے نا, اس کا بالآخر فائدہ کس کو ہوگا؟ ملک کے کتوں کو فائدہ ہوگا. بڑھاپے میں ہم اچھے سے کتے سنبھالیں گے تنہائی دور کرنے کے لیے, عورتیں بھی اچھے سے کتے سنبھالیں گی. یہ جو پیارا سا نظام اللہ نے بنا کے دیا ہے, جس کو اسلام پروموٹ کرتا ہے, اس نظام کی ایسی کی بولو تیسی. اب جب تک یہ خلا کا قانون بدلتا نہیں ہے, ایک کام آپ لوگ کر لو, وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک کام کر لو, اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے. وہ کبھی عدالتی خلا پہ اعتماد نہیں کرے گی, وہ مفتی سے فتویٰ لے گی کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ, کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں کہ شریعت میں خلا ہوا کہ نہیں ہوا. علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو گیا بھائی نباہ کرنا ہے. کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی؟ اتنی سی باتوں پہ طلاقیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں. عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے. مرد کو حق ہے, لیکن مرد اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا. بہت کم ریشو ہے, بہت کم ریشو ہے. 100 میں 1% لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے, یہ احساس اس کو بیوی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے. یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ بھئی میری فرما بردار بن کے رہے گی. میری چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے, جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے. باقی 100% تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں 100%. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو, آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو, اپنی فیملی کو بچاؤ. تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو. سمجھتے ہو؟ جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے. اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی, کورٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی. جج کو یہ رائٹ نہیں ہے, جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو ڈیورس نہیں دے سکتا جج. اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کون کس کی بیوی ہے کون کس کی بیوی نہیں ہے. تو خیر ہم آگے چلتے ہیں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ کچی تو پکڑ کے رکھا کرو نا یار جہاں سے بیان چل رہا ہو. ہاں موٹے کی بات کر رہا تھا معذرت کے ساتھ. دیر آر 2 types of موٹاز. موٹوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں
تو اللہ کی طرف سے. میں نے بتایا ہمارے بعض اساتذہ ہیں, بعض بزرگان دین ہیں, بڑے نیک ہیں, قدرت. ایک وہ ہے جو یہودی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہودی کی توند کیا تھی, وہ عالم کی نکلی ہوئی تھی. قرآن نے بھی کہا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بہت سے یہود اور نصارہ کے عالم ایسے ہیں, سارے نہیں بہت سے تھے, جو لوگوں سے ناحق پیسہ کھاتے تھے. تو یہ پیسہ غلط فتویٰ دے کے, جیسے آج کچھ سرکاری قسم کے مولانا ہیں جو عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, نہیں جی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جائز ہے. بعض لوگوں کا مقصد عورتوں کو خوش کرنا ہے, بعض کا مقصد حکومت کو, کیونکہ بعض جب کہتے ہیں نا خلا ولا نہیں ہے, بس عورت کو بھی پورا حق ہے, تو پھر وہ خواتین بھی خوش ہوتی ہیں. حالانکہ یہ چیز خواتین کے خلاف جا رہی ہے. ابھی خوشی ہو رہی ہے, بعد میں پتہ چلے گا ہوگا کیا آپ کے ساتھ. عالم کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اس اسٹیٹمنٹ سے, اس فتوے سے کون سا طبقہ خوش ہوگا, کون سا. اللہ معین اختر کو کی مغفرت کرے, مزاحیہ ایکٹر جو تھا, بعض باتیں بڑی خاندانی کر گیا. معین اختر سے کسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ عورت کی آزادی کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. معین اختر 2 نمبر آدمی ہوتا تو کہتا یقیناً عورت کو آزاد ہونا چاہیے, اور پھر زبردست کمنٹس آتے. اس نے کہا میں اتنا قائل ہوں جتنا اسلام نے اجازت دی ہے, اس سے زیادہ کا میں قائل نہیں ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں اتنا قائل ہوں جتنی اسلام نے اجازت دی. ایسا خاندانی جملہ یہ یہاں بیٹھ کے کہنا آسان ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہے. وہاں ماحول الگ ٹائپ کا ہے, وہاں حق بات کرنا بہت مشکل کام ہے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط. ہاں اسلام نے مصلحتاً خاموشی کی اجازت دی ہے, ہر حق بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی. بعض دفعہ اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے, تو یہ تو ٹھیک ہے کسی مصلحت سے وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں, لیکن غلط بیانی کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. بعض دفعہ ایک تبلیغ کا موقع نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہے کہ ابھی بات صحیح ہے لیکن ابھی بے موقع ہو جائے گی, اس میں خاموشی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اس وقت کہہ دی جائیں تو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, تو انسان کہتا ہے ابھی خاموش رہو, کیونکہ ابھی بات بتائی تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے. تو مصلحتاً خاموشی یہ بھی مصلحتاً جائز ہے, جب مصلحت ہو بھی. بعض دفعہ مصلحت نہیں ہوتی, مداہنت ہوتی ہے. مداہنت الگ چیز ہے, مصلحت الگ چیز ہے. مصلحت کا مطلب واقعی اس میں فائدہ ہو خاموش رہنے میں. مداہنت کہتے ہیں فائدہ بولنے میں ہے لیکن آپ اپنی لالچ میں یا ڈر کی وجہ سے آپ نہیں بتا رہے, تو یہ مداہنت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی عالم کو دیکھ کر, اس کی توند کیا تھی, نکلی ہوئی تھی ناجائز کھانے کی وجہ سے. ناجائز آدمی زیادہ ہی کھاتا ہے, ناجائز تھوڑا نہیں کھاتا. تو ایک پیٹ وہ ہے جو قدرتی طور پر ہے, اور ایک وہ ہے جو کھا کے نکلا ہو. ایک نے پوسٹ بڑی اچھی چلائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز سنت کے مطابق کیا ہونا چاہیے, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیٹ کا سائز سنت کے مطابق, بولو کیا خوب سمجھ لو, جیسے داڑھی کا ایک سائز ہے نا, اسلام میں پیٹ کا بھی کیا ہے, سائز ہے. اس سائز سے آپ اس پیٹ کو بڑھا, یہودی نے بڑھا لیا تھا نا. ہمارے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے, کسرا کے ایلچی, ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں, آپ نے نفرت سے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا, داڑھی نہیں تھی نا. اور یہ جو یہودی عالم تھا اس کا پیٹ کیا تھا, کھا کے, یہ ذہن میں رکھو, کھا کے پیٹ نکلا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو بھی برے القاب سے یاد کیا, اس کو بھی تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف داڑھی میں یہ نہیں دیکھنا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, پیٹ میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے بخاری کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ, پھر وہ جو اس کے بعد پھر برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. یعنی صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد برائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا, اس برائی میں جھوٹ پھیلے گا, اور کیا, یکثر السمن, موٹاپا پھیلے گا.
یعنی موٹاپے کو بھی آپ نے کس میں شمار کیا ہے؟ بولو نا یار، برائی میں. کیوں؟ دنیا کی ہوس بڑھے گی، کھانے کا شوق بڑھے گا. ضرورت 4 کھجوروں سے پوری ہو رہی ہے، کھا پورے ڈبے رائے. شادیوں میں دیکھو نا آپ، شادیوں میں جو حالت ہوتی ہے، کھانا جب کھلتا ہے نا، جیسے ریسلنگ کا مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ جو ہم نے منظر دیکھا ہے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ نہیں ایسے ہوتے ہوگے، ایسے منظر ہوتا ہے جیسے ابھی ایک وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی تھی، تمبو گر گیا، دیگیں الٹ گئیں. عزت دار آدمی کیا کرے گا بھائی؟ عزت کے ساتھ کھاؤ، بیٹھا رہے گا، کہے گا جب رش کم ہوگا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن کون برداشت کرے گا؟ اس میں 2 خطرے ہوتے ہیں رش کم ہونے میں. پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے، ایک خطرہ یہ، ختم ہو گیا تو کیا کریں گے. دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بوٹیاں مارکیٹ سے شارٹ. تیسرا، چلو اگر بوٹیاں شارٹ نہیں بھی ہوئیں تو اچھی بوٹیاں شارٹ ہو جائیں گی مارکیٹ سے، میرے حصے میں خراب مال آئے گا. تو یہ خطرات ہوتے ہیں. تو عزت دار آدمی کیا کہتا ہے؟ بھائی عزت کے ساتھ دھونے والے بغیر بوٹیوں کے، ٹھیک ہے نا، وہ بے عزتی کے دسنے والوں سے بہتر. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ یہ سب ہوس ہے، ہوس. پھر ایک اور گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ جو پہلے بھاگ کے کامیاب ہو گیا نا بریانی تک پہنچنے میں، سب کو دھکیل کے پہنچ گیا، وہ جیت گیا میچ، وہ اس کو پتا ہے کہ میں اتنا نہیں کھا سکتا، لیکن پلیٹ میں بھر کے نکالے گا اور ساری بوٹیاں اونڈیل دے گا اس کے اوپر. کیوں؟ اس کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑا نکالا تو ہو سکتا ہے اگلے چکر میں کچھ نہ ملے. جبکہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ، تجربے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر ہوگا، ایک لاشعور میں خوف، کیسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے. اور بوٹیاں بھی بھر لے گا اتنی نا، کیسا نہ ہو اگلے چکر میں گوشت ہی نہ ملے. بھائی یہ بہت بری حرکت ہے، کائنڈلی یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی. آرام سے بیٹھے رہو. جہاں اتنی دیر بھوک، دیکھو اسلام اگر کوئی حکم دیتا ہے نا، اس میں صحت کا کبھی نقصان نہیں ہوتا. اسلام میں کھانا سنت ہے یا بھوکا رہنا سنت ہے؟ مجھے یہ بتا دو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں نبی نے فرمایا جو پیٹ بھر کے خوب رج کے کھاتا ہے وہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا. کوئی ایک حدیث ہے ایسی؟ بھوکا رہنے کے فضائل ہیں. نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک وقت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کروں، ایک وقت بھوکا رہوں تو صبر کا ثواب لوں. صابرین اور شاکرین دونوں جنت میں جائیں گے نا. تو کبھی صبر، کبھی کیا ہے، شکر. ہمارے نبی کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا، کبھی بھوک سے ہیں. اچھا ڈاکٹروں نے بہت ڈرا دیا ہے بھوکا رہنے سے، ایکچولی آپ کے نا یہ کم ہوتا ہے، یہ والے ٹوپی ڈرامہ ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. کھانا بہت ضروری ہے، ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامہ. صحابہ ایسے حالات بھی آئے ہیں صحابہ پر کہ 24 گھنٹے میں 1 کھجور. جنگیں لڑی ہیں، روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹا دیا انہوں نے. ہر وقت کچھ نہ کچھ ایکچولی پیٹ میں ہونا. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے بہت سنتے تھے تھوڑا تھوڑا کھائیں، پیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے. خالی نہیں بھائی، کچھ السر کا مریض ہوگا تو پیٹ خالی ہونے سے نقصان ہوتا ہے. نارمل آدمی کا پیٹ خالی ہونے سے کوئی نقصان بولو نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ مرے گا نہ کمزور ہوگا. جب آپ کھائیں گے نا وہ ریکوری خود بخود ہو جاتی ہے. ہاں پیٹ خالی رہنے سے جب نقصان ہوتا ہے جب قیامت تک خالی رہے کبھی کچھ جائے نہیں اس میں، پھر تو مرے گا ظاہر ہے، خوراک تو چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اگر بھوکا رہنے سے صحت کو نقصان ہوتا تو اسلام میں کھانے کے فضائل ہوتے، بھوکے رہنے کے فضائل نہیں ہوتے. رمضان کے روزے نہ ہوتے اسلام میں، پیر جمعرات کا روزہ نہ ہوتا، ایام 20 کے روزے نہ ہوتے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ رمضان کے تو رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر جمعرات کا بھی رکھتے، آپ مہینے میں 3 ایام 20 کے بھی رکھتے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی رکھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایسے پے در پے نفلی روزے رکھنا شروع کرتے کہ ہمیں لگتا کہ اب کبھی ناغا ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ رکھیں گے روزے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ کبھی اب رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی ایک معمول ہے.
کنٹینیو رکھنا شروع کرتے, پھر کنٹینیو چھوڑنا شروع کرتے. کھانے کا کہیں بھی یہاں تذکرہ کہیں ہے کہ کھانا شروع کرتے تو کھانا ہی کھاتے ہی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جتنے پیغمبروں نے کھایا ہے نا, شدید بھوک میں کھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, اللہ نے حضرت موسیٰ کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے سفر پہ گئے ہیں, بہت لمبا سفر. تو قرآن کے الفاظ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب شدید تھک کے چور ہو گئے تو اپنے خادم سے کہا لیا کھانا. کیا لیا؟ کھانا لیا, ہم بہت شدید تھک گئے ہیں. اتنی تھکاوٹ اور بھوک کے بعد جا کے خادم سے کہہ رہے ہیں کیا لیا بھائی؟ کھانا لیا. تو خادم نے کہا کہ جو مچھلی آپ نے کھانے کے لیے رکھی تھی, اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک علامت بتائی تھی نا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے خضر علیہ السلام کی, تو وہ تو پیچھے ہے, میں تو بھول ہی گیا تھا. پھر واپس چلے ہیں اسی بھوک کی حالت میں. تو حضرت موسیٰ کو کوئی نقصان ہوا؟ اتنے زبردست پاورفل پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. ہمارے نبی نے کتنی بھوک برداشت کی, صحابہ نے کتنی بھوک برداشت کی, پھر بھی کتنی شادیاں کی ہیں, 4 شادیاں. آج صبح و شام پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, نہاریاں بھی پھوڑ رہا ہے, حلوے مانڈے بھی کھا رہا ہے, مٹھائی کے پورے ڈبے کھا رہا ہے. لیکن جب ٹیسٹ کرواتا ہے نا تو کبھی آئرن کی کمی آ رہی ہے, کبھی جناب وہ اس کی سلفر, وہ اس کی وہ کیا ہے یار, بہرحال بہت ساری چیزوں کی کمی آ رہی ہے. پورا صحیح پاکستان میں کوئی بھی بولو, کیلشیم کی کمی آ رہی ہے, مختلف قسم کے وائٹامنس کی کمی آ رہی ہے. ڈاکٹر پھر کھلوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ, یہ کھائیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کھائیں, مزید کیا کریں. وہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, حکیم سے کہنے لگا بدہضمی ہو رہی ہے, بہت کھا لیا. حکیم نے کہا یہ 2 گولی کھا لے ہاضمے کی. اس نے کہا اس کی جگہ ہوتی تو اور نہ کھا لیتا میں. اسی وجہ سے تو بدہضمی ہو رہی ہے کہ جگہ نہیں چھوڑی. تو بھوکا رہنے سے میرے بھائی کوئی نقصان نہیں ہوتا, رہ کے دیکھو. تو اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, جب بھوکا رہو نا بہت زیادہ اور کم کھانا کرو تو پھر کھانے کا معیار بڑھانا پڑے گا آپ کو. ایسا نہ ہو کھانا بھی کم کر دو اور کھا بھی وہی رو جو کھا رہے ہو ابھی, تو پھر مارکیٹ سے کیا ہو جاؤ گے, شارٹ. صحابہ کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے, پراٹھے میری طرح نہیں کھاتے تھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو ہم نے بھی فی الحال چھوڑے ہوئے رمضان میں. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ کسی سنت کو آدھا فالو کریں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے 4 شادیاں کر لی سنت کی نیت سے, عدل کا جو حکم تھا وہ والی سنت آپ کو یاد نہیں رہی تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. آپ نے جلدی شادی پر بیان سن لیا, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرنی ہے, ابا کے خرچے پہ نہیں, تو نقصان ہوگا نا, ابا کو ٹینشن دے گا جا کے. تو آدھا بیان سنتے ہیں آدھا رہ جاتا ہے. جس دن 4 شادیوں پہ بیان ہوتا ہے اس دن آئے ہوئے تھے, جس دن حقوق پر بیان ہوا اس دن مارکیٹ سے آپ کیا تھے, شارٹ تھے. تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. تو جس دن بیان ہوا کہ بالغ ہوتے ہی شادی کرو اس میں تو آپ آئے ہوئے تھے, اگلے ہفتے یہ بیان تھا کہ اپنے خرچے پہ کرو, اس میں آپ نہیں تھے, تو ابا کا خون پی رہے ہو جا کے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو اسلام میں بھوکا رہنے کی فضیلت ہے, پھوڑنا پھاڑنے کو پسند نہیں کیا گیا. روزے رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ دیکھو, حدیث میں آتا ہے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا. 1 دن روزہ 1 دن ناغا. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے یہ کیا ہے. اور جنگیں کتنی لڑی ہیں. داؤد علیہ السلام تو مشہور ہی مجاہد ہونے کے لحاظ سے ہیں. یہودیوں کی کتنی بڑی سلطنت اور ریاست قائم کر دی. جالوت جیسے پاورفل کمانڈر کو قتل کیا کس نے؟ داؤد نے. اتنی طاقت, جنگوں میں بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں؟ 1 دن روزہ 1 دن ناغا. پوری زندگی اس پر عمل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا. تو اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کمزور تو نہیں ہوتا, لیکن شریعت کو پھر پورا فالو کرو.
ہمارے نبی نے کم کھایا ہے, صحابہ نے کم کھایا, لیکن جب کھایا تو پھر اچھا کھایا ہے. آپ نے پتہ چلا کم بھی کھانا شروع کر دیا اور کھا یہی بریانیاں ہی پھوڑ رہے ہو, آئل, کوکنگ آئل جو آپ کھا رہے ہو, اور لڈو کھا رہے ہو, رسگلے پھوڑ رہے ہو, تو پھر آپ مارکیٹ سے بہت جلد کیا ہونے والے ہو, شارٹ ہونے والے. تو جب آپ کم کھاؤ گے تو پھر کھاؤ گے کیا, میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ اپنے خرچے پہ کھانا ہے, میرے خرچے پہ تھوڑی کھانا ہے آپ نے. ایسا نہ ہو آپ مجھ سے آ جاؤ کہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو پیسے دیں, کھانا آپ نے اپنے خرچے پہ ہی ہے. تو پھر زیتون کھاؤ, قرآن میں کس کی تعریف ہے, زیتون کی. انار کھاؤ, نبی نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت کا ہے. کیا مطلب, ترغیب دی جا رہی ہے پورا انار کھاؤ, چھوڑو نہیں, ہو سکتا ہے وہ دانہ جنت سے آیا ہو, برکت ہے اس میں. اور انجیر کی قرآن نے تعریف کی ہے, والتین والزیتون, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم. زیتون کبھی پکا کے نہیں کھانا ہے, سمجھ آ رہی بات, کچا کھانا ہے. اور میرے بھائی نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے, نبی نے بکرے کا شانہ کھایا ہے, جو بکرے کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا, جو دستی کا گوشت جسے کہا جاتا ہے, آگے والا حصہ جو ہوتا ہے نا, اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا. باب ما جاء فی نحش اللحم نحشا, ترمذی میں حدیث ہے اس بارے میں, باپ کے گوشت کو دانتوں سے نوچ کے کھاؤ. کیونکہ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے, کبھی آپ نے چھری سے بھی کاٹ کے کھایا اور کبھی آپ نے ڈائریکٹ دانت سے بھی. تو صحابہ نے اس کو بھی بیان کیا اور محدثین نے باپ باندھ دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چیزیں ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. جو کی روٹی کھائی ہے, ہم بغیر چھنا سفید آٹا پھوڑتے ہیں, کھاتے باتے تو ہیں ہی نہیں نا. کیا کرتے ہیں ہم, ایک تو گندم, اوپر سے وہ بھی سفید آٹے والی, پھر کہتے ہیں پیٹ میں پتہ نہیں مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے پیٹ کے ہمارے, وضو ہی نہیں ٹھہرتا. مفتی صاحب نماز کیسے پڑھوں میں, تو وضو تمہارا ٹھہرے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں. جب بہت زیادہ کوئی تنگ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن رہ گیا, یا تو اپنے پیٹ کا علاج کرا لے بھائی, یا پھر یہ کر لیں. اچھا وہ کیا تھا, میں بات کیا کر رہا تھا یار, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو پیٹ کا سائز ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر بار بار کہوں کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو بدگمان مت ہو. کراچی میں ویسے بھی پانی ایسا ہے کہ پیٹ نکلتے ہیں لوگوں کے, چاہے جتنی بھی اچھی صحت ہو, تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اپنے بارے میں بدگمان ہو کہ میرا پیٹ کیوں نکلا ہوا ہے, بس اپنے بارے میں. دوسرے کے بارے میں سوچنا حرام ہے, ناجائز ہے. شریعت نے کہا ہے کہ بدگمانی مت کرو. آپ سوچو بھائی اس کا مسئلہ ہے, آپ اپنے پیٹ کے بارے میں کہ میں کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ صبح شام پھوڑتا پھاڑتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں. اچھا بھائی, تو میں یس کر رہا تھا کہ جو پتلا ہوتا ہے نا وہ مشکل ذرا نکل لیتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اصل میں سریے کی مثال دے رہا تھا. تو سریا والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ابے تیری عمر کتنی ہے اور تو مجھ سے اتنا ٹن سریا کیوں خرید رہا ہے, وہ یہ باتیں نہیں کرے. یہ باتیں پیغمبروں کی ہیں اور پیغمبروں کے وارثوں کی ہیں. وہ بار بار بتاتے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور 2 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. اب میں جو اصل بات لے کے چلا تھا, سوال پیدا ہوتا ہے جب اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو دنیا چھننے پہ غم تو ہوگا. تو بات یہ ہے, یہ آپ نے نہاری کے پیسے دیے, وہ کھانا ہی نہیں لے کے آ رہا, آپ کو ٹینشن ہوگی. یہ ٹینشن ہونا کیا ہے, یہ نیچرل ہے. پیسے دیے, وہ نہاری لے کر آیا, آپ نے طبیعت سے پھوڑا, ایک گریوی بھی چلتی ہے وہ بھی لے آیا. اس کے بعد مزید گریویاں مانگ رہے ہو آپ. وہ کہہ رہے کیا گریویاں ہی کھائے گا یہاں بیٹھ کے, اور اب آپ کو غصہ آ رہا ہے گریوی کیوں نہیں مل رہی, دماغ کی رگ پھڑک رہی ہے. اب یہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, ہائی ہے. یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ نے خود ٹینشن پالی ہوئی ہے. اب بھائی تو نے پیسے دے دیے, ایک گریوی بھی بنتی تھی وہ بھی, اب مزید گریویوں پہ گریویاں کیا ہوتا ہے یار. ایسے کنجوس میں نے دیکھے ہیں, گریوی سے شروع کرتے ہیں وہ, 10 آدمی پہنچ جائیں گے ایک پلیٹ منگوا کے گریویاں. تو یاد رکھو کچھ ہماری بنیادی ضرورتیں, 2 وقت روٹی مل جائے, یہ ہماری بنیادی, بولو نا, ضرورت. دنیا اتنی چھن جائے کہ روٹی سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے, پھر ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پیٹ کی ضرورت ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ جہاں ہم رات کو سکون کی نیند سو سکیں, مچھروں سے, گرمی سردی سے, بارش سے ہماری حفاظت ہو,
یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو, لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے. یہ ہماری بنیادی ضرورت. گھر ہی نہیں ہے, نہ کرائے کا نہ اپنا, ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, یہ بنتا ہے بھائی, ظاہر ہے کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا, بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا, اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کلا آدمی تو کہیں بھی سو جائے, لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہی ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس, اسکول, کنوینس, یہ سب غریبیاں ہیں, مل جائے ٹھیک, نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے, ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا, تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے, قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو, تھوڑے دن کی کھیل ہے, تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ جہاز پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے اب تو جنازہ ہی ہے بھائی, غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو, ایسی کی تیسی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار, باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی, تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے, گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کہو گے بھائی بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیہ پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا, وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, کیا میں زنا کی طرف جاؤں؟ وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ. کیا مطلب؟ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا, کوئی بات نہیں, میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا, گزارا ہو جائے گا, زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو بھی ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو, غریب آدمی کو تو نخرے اتنے ہیں آج کل. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں کیسے یار, میں غریب پہ کیسے گزارا کروں, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار کیوں, جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی, یہ کیا ہے, مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ دیا تو زیادہ, جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو, نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے, وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے, وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے, اور کیا کرو گے, پیدل جاؤ گے, نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے, یار ادھر ہی رہیں گے, ہم نہیں آ رہے, بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, نمبر 2 وقت کھانا مل جائے. ہمارے نبی تو 1 وقت کھاتے تھے, لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت. تیسرا, سر چھپانے کے لیے. اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ غریبیاں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو ناکام ہے, تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں. بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے, تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, جنازہ آئے گا. اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے. تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو, تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں, ایک اندر کے گناہ, ایک باہر کے گناہ.
تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے محبت. اس کو نکالو دل سے, خناس کو نکالو. سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا. بھائی جلدی سے یار, یہ جو مسائل بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں. مفتی صاحب جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پہ مستقل بیان کریں گے یار. اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہمیں اس ولی کے صدقے میں اللہ ہمیں دے رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ولی کے صدقے میں دے رہا ہے, اس کا مطلب مجھے نہیں پتا. کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے ان الفاظ سے, اس کے صدقے میں دے رہا ہے, کیا مطلب اس کے صدقے میں؟ جس بات کا مطلب ہی نہیں پتا اس پہ آدمی کیسے حکم لگائے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. مفتی صاحب میں آپ کو اپنا رہبر مانتا ہوں, آپ کے بیانات نے میری زندگی بدلی. اگلے مہینے میرا نکاح ہے, میری خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں. ولید سے رابطہ کر لیں, نکاح جس نے پڑھوانا ہو یہاں ولید کا نمبر ہے, اس سے رابطہ کر لیں. مفتی صاحب مشرک کی اصلاح کرنے کے بعد بھی وہ توحید پر نہ آئے تو اس سے مشرک ہونے کی وجہ بیس پہ نفرت کرنا کیسا ہے؟ چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ, نفرت کر کے کیا کرنا ہے؟ اتنے مشرک پڑے ہوئے کس کس سے نفرت کریں گے بھائی. اسلام میں پینٹ کا کیا لکھا ہے, پینٹ شرٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے. بہتر ہے اپنا لباس پہنو, شلوار قمیض یار. نیک اور صحت مند اولاد کے لیے دعا کیجیے اور رزق میں کشادگی کے لیے, اور اللہ عمرہ کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا, اللہ ساری دعائیں قبول فرمائے, ساری خواہشات آپ کی پوری فرمائے. روزے کی حالت میں ابے کیا, ایک تو ہم بستری لکھا ہوا ہے وہ بھی انگلش میں, آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, خدا کے بندو 60 روزوں کا کفارہ ہے اگر رمضان کے روزے میں کر لیا یہ کام. اچھا دوسرے سوال بھی تھے, ایک ہی پڑھا ہے میں نے. مفتی صاحب صرف میں کوئی یار اردو تو کم از کم اردو میں لکھ لیا کرو نا. اردو تو اردو میں لکھ لو, انگلش میں لکھو, لیکن اردو میں لکھو. تو رومن میں اور اتنی گندی رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. مفتی صاحب ایسا یہ کیا پھر وہی مسئلہ, آغا جی لڑکے کی شادی میں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیڑے مکوڑے ہیں. یہ بھی یہ ایک ہی بندے کی رائٹنگ ہے, ساری پوری رائٹنگ ایک ہی بندے کی ہے, ایک ہی بندہ ہے. مفتی صاحب آسٹریلیا سے مہمان ملنے آئے ہیں, کہاں ہیں آسٹریلیا والے جو آئے ہیں؟ ہاں 5 منٹ کے لیے مل لیے گا, ٹھیک ہے, پھر خود ہی تشریف لے جائیے گا. اگر میں کہوں بھی نا مزید بیٹھیں تو آپ نے کہنا بس ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو 5 منٹ کے لیے میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں بیٹھیں, وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں. پھر تو اس کے بعد جو ہے نا دفتر میں بٹھا دیں ان کو, 5 منٹ کے لیے مل لیں گے. پہلی دفعہ میں جب کسی کو چائے کا پوچھا جائے نا فوراً نہ ہاں کر دیا کرے. بعض دفعہ آدمی ویسے ہی پوچھ رہا ہوتا ہے, ہاں چلو ٹھیک ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ اپنے کسی بہن یا بھائی کو دیں تو بنا بتائیں دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے, ہدیے کے نام پہ دے دیں, دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں. اور کیا زکوٰۃ 2 حصوں میں دینا جائز ہے؟ میرے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں. 2 حصوں میں بھی دے سکتے ہیں, 3 حصوں میں بھی دے سکتے ہیں. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. یہ بھائی نے بیمار ہیں بیچارے. مفتی صاحب درس نظامی کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے, یعنی عالم بننے کے ساتھ؟ اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کا توکل کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کچھ کریں گے بس دین کی خدمت کریں گے. لیکن نارملی تو اپنا کماؤ یار. حضرت یہ روزہ ہے بھائی, رمضان ہے. حضرت بھول گئے بیچارے, میں تو غلطی سے پی لیتا. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹائٹ ہو گیا, ٹینٹ ہو گیا, ٹینٹ بھنڈائی. دہلی بمبئی والے بولتے ہیں کیا بولتا ہے بھنڈائی, یہ آج کل چل رہا ہے وہاں بمبئی میں, کیا بولتا ہے بھنڈائی, بھنڈا بولتے ہیں
کیا بولتا ہے بھنڈائی. اچھا بھائی درس نظامی کے کاروبار کرنا ہے تو کر لو, لیکن پھر ادھر کا کاروبار ایسا کرو جس میں ٹائم نہ لگانا پڑے. میں بھی کرتا ہوں کاروبار, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کرتا کب ہوں. انویسٹ کر دیے تو کچھ ایماندار لوگ مل گئے جو کہ پاکستان میں ملتے نہیں ہیں, لیکن میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا کہ بہت کچھ تباہ ہونے کے بعد مجھے 2-4 ایماندار لوگ مل گئے, تو پھر میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں. لگاتے رہو, خود ہی خریدتے رہو, بیچتے رہو. تو ایسے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بعض دفعہ, لیکن بہت کم ہے. آپ خدا کے لیے یہ تجربہ نہیں کرنا. ہمیں تو بڑے عرصے بعد ملے ہیں, اور پھر شہرت ہو جاتی ہے تو اور انسان کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں نا, پھر اس میں ملنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسے کاروبار کر لو کہ ٹائم نہ لگانا پڑے تو پھر کرنا چاہیے. علماء کو بھی کرنا چاہیے, ضروری ہے. اپنا کھائے, اپنا پیے, موج اچھی زندگی گزارے. چندوں پہ نہیں ہوتا انسان, اور ویسے بھی اپنی ذات کے لیے تو چندہ ویسے ہی حرام ہے نا, تو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. ہماری جماعت آپ سے ملنا چاہتی ہے راول پنڈی سے. کہاں ہے بھائی؟ آپ لوگ بھی 5 منٹ کے لیے وہاں چلے جانا, خود ہی چلے جانا پھر. اچھا بھائی بجلی کے بل کو ڈیو ڈیٹ پر ادا کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سود نہیں, سود ہے اور کیا ہے, لیکن اب یہ کہ جب ہو گیا وہ تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا آپ کو. بال اور ناخن وغیرہ کو دفنانا چاہیے یا دریا میں پھینک دیں؟ یعنی بال کاٹ کے, ناخن کاٹ کے دریائے سندھ جائے گا کراچی سے پھینکنے کے لیے. بھائی ادھر ہی پھینک دو یار, واش روم میں نہ پھینکو, کیونکہ انسانی اعضاء ہے, جسم سے نکلا ہوا ایک چیز ہے, تو اتنی اس کی توہین ٹھیک نہیں ہے, لیکن کچرے میں پھینک سکتے ہیں. میری بیگم مجھ سے پوچھتی ہے کہ مفتی صاحب مسائل کے وقت طرز کیوں بدل دیتے ہیں؟ تھوڑا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے نا, ہماری مرضی. ہم تو مفتی صاحب طلاق کے بعد اگر شوہر بچے کا خرچہ نہیں اٹھاتا تو 7 سال کے بعد اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بچہ لے کر جائے یا نہیں؟ شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق کے بعد بچے کا خرچہ اٹھائے, اور بیوی پر لازم ہے کہ 7 سال کے بعد بچہ شوہر کے حوالے کر. جب بچہ چھوٹا تھا تو ماں کے ساتھ رہے گا, باپ ملتا رہے گا. جب 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے ساتھ رہے گا, ماں اس سے ملتی رہے گی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بس جس کا قبضہ ہو گیا وہی رکھتا ہے اس کو. یہ ظلم ہے. اور اگر وہ شروع میں کہے کہ جرگے میں کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے, میں بچے کا خرچہ نہیں دوں گا, تو 7 سال کے بعد بچہ اس کا ہوگا یا نہیں؟ پھر بھی اس کو خرچہ دینا پڑے گا اور بچہ لینا بھی پڑے گا. یہ آپشنل نہیں ہے کہ باپ بچے کو لینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. نہیں چاہتا تو بھی لینا پڑے گا اس کو. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ آپ کے بچہ پیدا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا, تو ایکچولی میں آپ پال لو اس کو, یا اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو. ایسا نہیں ہوگا, آپ کے باپ کو بھی پالنا پڑے گا. تو اسی طرح جب 7 سال کا ہو جائے نا بچہ, تو باپ اگر کہتا ہے میں نہیں لوں گا, تو شریعت کہتی ہے آپ کو لینا پڑے گا, کیونکہ نہ لینے میں بچے کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچپن میں ماں کے ساتھ, کیونکہ اب بچے کی بھی تو رائٹ ہے نا کچھ اسلام میں. بچے کا حق یہ ہے کہ بچپن میں ماں کی گود ملے اس کو, اور جب وہ سمجھدار ہونے لگے تو باپ کا سایہ ملے اس کو, کیونکہ بچپن میں اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے ماں کی گود کی, خوراک کی. یہ کام ماں زیادہ اچھا کر سکتی ہے. اور جب بڑا ہو جاتا ہے 7 سال کا, اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے, تو یہ کام ماں سے زیادہ اچھا کون کر سکتا ہے؟ باپ. وجہ اس کی یہ, خواتین کہیں گی بھائی وہ کیوں زیادہ اچھا کر سکتا ہے, اس کا روب ہے, ماں کا روب نہیں ہوتا. وہ آنکھیں دکھائے گا ڈر جائے گا بچہ. یہ جو ہے نا انگریز موٹیویٹ کرو بچوں کو, موٹیویٹ کرو, خالی موٹیویٹ نہیں ہوتا, آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں بچوں کو, روب بھی ہوتا ہے. تو باپ کا روب ہوتا ہے, اس کی آواز میں اللہ نے گرج رکھی, یوں کر کے آنکھیں دکھائے گا, انسان کا بچہ بن جائے گا. میں نہیں کہہ رہا بچوں کو مارا پیٹا کریں, لیکن آنکھیں تو دکھانی پڑتی ہیں نا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں اگر باپ تربیت کی فکر نہ کرے, تو ماؤں کے حوالے کر دیتے. ماؤں کا روب نہیں ہوتا تو بچے باغی بن جاتے ہیں, باپ کا روب ہوتا ہے. تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو ضرورت ہے باپ کی. تو اسلام کہتا ہے بچے کس کے حوالے کیے جائیں, اور باپ کو زبردستی لینا پڑے گا. اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, تو خرچہ بھی دے گا اور لے گا بھی, دونوں کام اس کے ذمہ ہیں. اگر اسٹیمپ پیپر پر یہ بات طے ہو جائے کہ بچہ کبھی بھی شوہر نہیں لے گا تو یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. اسٹیمپ پیپر سے بچے کا تھوڑی نقصان پہنچا سکتے ہو. اگر اسٹیمپ پیپر پہ میاں بیوی طے کر لیں بچہ ہم نے وسیم بھائی کو دینا ہے, تو بچہ کہے گا تم نے میرے لیے ایگریمنٹ
کیسے کر لیا مجھ سے پوچھے بغیر, ٹھیک ہے. تو بچے کو باپ کی بھی ضرورت ہے, ماں کی بھی ضرورت, تو ایسا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے وہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, اسٹیمپ پیپر پہ بھی ہو جائے. طلاق کے بعد جو لڑکی کا سامان ہے کمرے میں وہ سارا سامان لڑکی کا شمار ہوگا, یا جو سامان شوہر کے نے شادی کے بعد خریدا ہو, وہ مثلاً بیٹری اور بیٹری کا پنکھا, شکر ہے کچھ تو خریدا اس نے, یہ شادی کے بعد انہوں نے خریدا ہے بیٹری اور بیٹری کا پنکھا, باقی سارا بیگم نے لی. وہ سامان طلاق کے بعد لڑکی کا ہے شوہر کا. جو لڑکی کو ابا کے گھر سے ملا وہ تو سارا لڑکی کا ہے. جو لڑکے نے بیوی کے لیے بنایا وہ سامان جو لیڈیز ہی استعمال کرتی ہیں, چوڑیاں ووڑیاں ہو گئی, زیور ہو گیا, کپڑے ہو گئے, وہ بھی بیوی کا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سامان ہے بیٹری پنکھا یہ شوہر کی ملکیت میں ہوتی ہیں یہ چیزیں, تو یہ شوہر کی ملکیت میں, یہ بیگم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی, ورنہ طلاقیں ہوں گی, کھلے ہوں گے, عورتیں پنکھے بھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. بیوی کو اس طرح کہنا کہ تجھے 3 طلاق, تو کیا اس سے طلاق ہوگی؟ اس سے بھی نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی میرے بھائی؟ اتنے صریح الفاظ سے بیوی کو کہہ رہے تمہیں 3 طلاق, تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی اس سے؟ اچھا میرے بھائی, حیات النبی کا عقیدہ بیان کریں. حیات النبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, لیکن وہ عام مردوں جیسی حیات نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے, لیکن ہے وہ برزخی حیات. مہند المفند میں جو لکھا ہے دنیاوی برزخی, تو وہ دنیاوی سے مراد ہے, دنیاوی کی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیاوی جیسی ہے, حقیقت میں دنیاوی نہیں ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے نا, جیسے آپ نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے, تو مطلب ہے کہ شیر نہیں ہے, ورنہ جیسا تھوڑی لگایا جاتا. تو علماء دیوبند مانتے ہیں کہ نبی کو جو قبر میں حیات ملی ہے وہ دنیاوی حیات نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں میں دنیاوی جیسی ہے. جیسی کیسے؟ جیسے ہم دنیا میں جب زندہ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی خراب نہیں ہوتی, تو پیغمبروں کا جسد بھی قبر میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے مٹی پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے, پیغمبر کا بالکل تازہ جسم رہتا ہے. آج بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل اسی طرح آپ کی جسم سلامت ہے جیسا زندگی میں تھا. تو ایک بات تو یہ. دوسرا, جب نبی کے قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس سلام کو بنفس نفیس سنتے ہیں, یہ بھی ایک معجزاتی طور پر ہے. تو چند چیزوں میں اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے, تو اس لیے دنیاوی جیسا کہہ دیا گیا, ورنہ حقیقت میں وہ دنیاوی نہیں ہے, برزخی حیات ہے, لیکن پاورفل, شہداء کی حیات سے بھی بڑھ کر ہے وہ. تو یہ عقیدہ ہے. مفتی صاحب, کیا کسی گناہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ جی ہاں, ہو جاتی ہیں. زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معاملہ کیا, وہ سودی لین دین تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زید ابن ارقم کو بتاؤ کہ تم نے اگر یہ سودی لین دین کر لیا تو تم نے جو نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے نا, اللہ اس جہاد کے اجر کو ضائع کر دے گا. تو جیسے نیکیاں برائیوں کو کھاتی ہیں, برائیاں نیکیوں کو کھاتی ہیں, تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کھا کے ختم کرتے ہیں. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتا ہے اس سے, اور جب گناہ کرتے ہیں تو کوئی نیکی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. گردے کے مریض کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ رکھنے سے اگر اس کو نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ سکتا ہے بھائی, ورنہ نہیں چھوڑ سکتا. مفتی صاحب, میرے ایک رشتہ دار, یہ جو میں ٹون چینج کر لیتا ہوں نا تھکاوٹ کی وجہ سے, وہ خاتون نے پوچھا نا طرز کیوں بدل دیتے ہیں, تو طرز اس لیے بدلتا ہوں تاکہ پڑھ لوں میں, سر لگا کے ذرا پڑھ لیا جاتا ہے آرام سے. دیکھو وہ مجبوری میں اسٹائل بنتا ہے نا. مفتی صاحب, میرے ایک, اب میں ایسے خبر نامے کی طرح پڑھوں گا تو گلا بھی تھکے گا اور ٹینشن بھی ہوگی, وہی پھر آ رہا, زیادہ سر آ رہا ہے. مفتی صاحب, میرے ایک, یہ کیا لکھا ہے یار پتہ نہیں, رشتہ دار کی بیٹی طلاق یافتہ ہے اور اس کے والد صاحب بھی نہیں ہیں, تو میں نے اپنے گھر میں کہا ہے کہ میں نکاح اس لڑکی سے کر دو میرا نکاح. تو اس بات پر میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے, ہمارا نام خراب ہوگا, ہماری بدنامی ہوگی. تو آپ بتا دیں میں کیا کروں؟ میری عمر 25 سال ہے اور اس لڑکی کی عمر 28 سال ہے, میرا اپنا کاروبار ہے,
بھائی بدنام والد صاحب کو بتا دیں, بدنام نہیں ہوں گے, عزت ہوگی عقل مندوں کی نظر میں. ایک طلاق یافتہ سے شادی کی ہے, ان سے ملی ہے, باپ بھی فخر سے بتایا یار میرا بیٹے نے شادی کس سے کی ہے, طلاق یافتہ. تو یہ عزت کی بات ہے, یہ ذلت کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک اور شادی بھی کر لینا, ابا کو بتا دیں 4 شادیاں کر لینا, تو اس سے عزت سوسائٹی میں اور زیادہ بڑھنی چاہیے. بڑھے گی پھر بھی نہیں, لیکن بڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو ابا کو سمجھائیں, ابا مان جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ عزت کی یہ ایسی ہے نا, شادی کرو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے. جن لوگوں نے عزت کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں نا, عزت بھی گئی اور شادی بھی نہیں ہوئی. عزت آنے جانے, ہمارے شاگرد ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, بڑے فری اسٹائل تھے وہ, اب بھی ہیں, اب تو ٹیچر بن گئے, 20 سال سے پڑھا رہے ہیں جامعۃ الرشید میں. کلاس فیلو تھے ہمارے نا. تو وہ ہمیں کبھی استاذ کوئی ڈانٹتے کسی غلطی پہ, ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی نا, بہت, کبھی دکھ بھی ہوتا, کبھی ٹینشن بھی ہوتی. وہ بندہ ایسا تھا, اس کو استاذ جتنا مرضی ڈانٹیں, کتنے مرضی تانے دیں, ان پہ کوئی اثر ہی نہیں. تو میں نے کہا یار آپ پہ کچھ وہ اثر ہی نہیں ہوتا, آپ کو اتنا ایک قسم کی بےزتی کر دی. استاذوں کے ڈانٹنے سے بے عزتی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال کبھی کبھار فیل تو ہوتی ہے نا کہ حد زیادہ ہو گیا. تو وہ ایک جملہ کہتے تھے, عزت ہمیشہ یاد رکھو آنے جانے والی چیز ہے, کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. تو جو آنے والی چیز ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی. تو بڑا اچھا لگتا تھا مجھے ان کا یہ ملفوظ کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے. ایک آدمی کسی محلے میں گیا, پھر آ کے تبصرہ کرنے لگا, اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یار یہ تو غم کی بات ہے کہ تیری عزت نہیں ہے, خوشی کیوں منا رہا ہے؟ کہہ رہے عزت ہوتی نا تو آج بہت ذلیل ہو جاتا, میں کچھ ایسا کام کر لیا ہے جس سے کیا ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں لہذا ذلیل بھی نہیں ہوئے. الٹا کام کرنے سے عزت دار آدمی ذلیل ہوتا ہے نا, جو پہلے سے ذلیل ہو وہ ذلیل ہوتا ہے. بولو نا. دیکھو میں نے جب دوسری شادی کی تھی میں بہت ذلیل ہو گیا تھا, طبیعت سے ذلیل ہوا تھا میں. جب ہو گیا نا پھر تیسری پہ وہ ذلیل نہیں ہوا میں, کیونکہ وہ جو جتنا ہونا تھا وہ میں دوسری پہ بولو ہو چکا تھا. تو پھر جب تیسری کی تو پھر نہیں ہوا میں ذلیل, کیونکہ وہ ہو چکا تھا میں ذلیل. لوگوں نے کہا تو کتے کو کتا بولو, کتے کو بے عزتی محسوس ہوگی نہیں ہوگی, وہ تو ہے ہی کتا, اس کو پتا ہے یار میں تو کتا ہوں. کچھ اور بولو گے تو چوہا بولو گے تو شاید اس کو غصہ آ جائے. تو کچھ کام, میں نہیں کہہ رہا کہ ذلیلوں والے کام کرنا شروع کر دو, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے اس میں عزت ہے, لیکن لوگوں کو اس میں ذلت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ کر لو, آپ وہ کر کے جتنی بے عزتی ہونی ہے ہو جائے گی, اس کے بعد آپ بے عزتی لیس ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ کام کرنے سے بے عزتی نہیں ہوگی. تو آپ یہ جو صاحب ہیں اس بیوہ سے شادی کر لیں, یہ طلاق یافتہ سے, ایک دفعہ طبیعت سے بے عزتی ہو جائے گی, پھر جتنی بھی شادیاں کریں گے بے عزتی نہیں ہوگی, کیونکہ عزت ہوگی ہی نہیں تو بے عزتی کا خوف بھی نہیں ہوگا. ایک دفعہ کرو, لیکن بیویاں مل جائیں گی آپ کو. یہ ٹائٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم لوگ بچپن میں ٹائٹ کو بولتے تھے ٹینٹ ہو گیا, ٹینٹ. بچپن میں ہم بولتے تھے ٹائٹ کو کیا ہو گیا, ٹینٹ ہو گیا. تو وہ مجھے وہی لگتا ہے کہ ٹینٹ ہو جائے گا, ٹینٹ. اچھا میرے بھائی, میرا ایک دوست تائیوان میں ہے, انہوں نے مجھے ایک مدرسے کے لیے پیسے بھجوائے ہیں, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ ثواب ملے گا. میں نے کہا آپ کو ملے گا, کیا کرنا ہے, اللہ کی مرضی, جس کو زیادہ ثواب دے دے, دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے یہ تو ہو گیا مسئلہ نا, بس مسائل ختم ہو گئے, چلو.